والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے محترم ناظرین کرام، آج 27 رجب المرجب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا دن ہے، اور یہ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 3 سال یا 5 سال پہلے مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر، اور پھر آسمانوں سے عرش معلیٰ سے اللہ رب العزت کا دیدار، ملاقات باری تعالیٰ، رؤیت باری تعالیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معراج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ پہلا مقام سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ، اور دوسرا مقام 27ویں پارے کی سورہ نجم کی 8 تقریباً آیات ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو ذکر فرمایا۔ تو بنیادی طور پر معراج کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جو آیات کریمہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، ان آیات مبارکہ کو تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ شریف سے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی سرزمین تک کا جو سفر ہے، اس سفر کو زمینی سفر بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلا حصہ معراج ہے۔ اس سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں اس حصہ معراج کا ذکر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر ہے، عرش معلیٰ تک کا سفر ہے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اور اس حصے میں اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا، آسمانوں سے دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7ویں آسمان تک کے عجائبات کو ملاحظہ فرمایا، اور جنت اور دوزخ کا مشاہدہ فرمایا، مختلف قسم کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور عرش معلیٰ کی سیر فرمائی۔ اور تیسرا حصہ معراج کا وہ ہے کہ جو اس معراج کا کمال ہے، اس معراج کی خصوصیت ہے، اور یہ وہ حصہ ہے کہ جس حصے کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص فرمایا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کے دیدار کو، اللہ رب العزت کی تیسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا۔ رؤیت باری تعالیٰ یعنی اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا، اپنے رب عز و جل کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، ملاقات فرمائی اور کلام فرمایا۔ تو یہ 3 حصے ہیں معراج کے۔ ان تینوں حصوں کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال آج چونکہ رجب المرجب کی 27 تاریخ ہے، اور اس تاریخ کی مناسبت سے مسلمانوں میں یہ رائج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی
کمالات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے، باقی کمالات کو بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر 27 رجب المرجب کو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم نے بھی اپنی اس ویڈیو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس معراج کے تذکرے کو کیا، تاکہ ہمیں بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تذکرے کی بدولت، معراج کے تذکرے کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ رب العزت معراج عطا فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مومنین کی معراج نماز ہے، اور یہ بہت اعلیٰ معراج ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ بزرگ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ رب العزت کی بات کو سننا ہو، کلام الہی کو سننا ہو، جو یہ چاہے کہ اللہ رب العزت اس سے مخاطب ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اور جو بندہ مومن چاہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کرے، تو اسے چاہیے کہ نماز ادا کرے۔ اور یہ معراج اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوئی، اس معراج کا حصہ، اس معراج کا فیضان، اس معراج کا فیض ہمیں نماز کی صورت میں عطا ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کا تذکرہ نماز میں کیا کریں، تاکہ ہر روز 5 وقت ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملاقات کا شرف حاصل کریں۔ اور یہ ممکن ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فیض یاب ہو سکتے ہیں، اللہ رب العزت سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے علماء کرام، اللہ رب العزت کے نیک بندے ایسے گزرے ہیں کہ جو نماز اس انداز میں پڑھا کرتے تھے کہ ان کو نماز میں معراج ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی معراج عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج کے صدقے میں ہمیں بھی رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔